الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو الہدایۃ فی النحو میں ہم درس پڑھ رہے ہیں 27واں الدرس السابع والعشرون، اور یہ درس ہمارا کس سے تھا؟ نعت و منعوت کے سلسلے میں تھا۔ آئیے ہم جانتے ہیں فائدۃ النعت، چونکہ ہماری بحث کس میں چل رہی؟ توابع میں، صحیح ہے؟ تو نعت کی بحث سب سے پہلے ہے۔ نعت میں دیکھیے فائدۃ النعت لہ فائدتان، اس کے کتنے فائدے ہیں؟ 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے تخصیص منعوت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ منعوت موصوف کو کہتے ہیں، یعنی موصوف کیا ہو جاتا ہے؟ مخصوص ہو جاتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ کب مخصوص ہوگا؟ ان کان نکرتین، کہ جب دونوں کیا ہوں؟ نکرہ ہوں، صحیح ہے؟ تو کیا ہوا؟ مثلا جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا۔ تو یہاں رجل نکرہ ہے، رجل کی نعت آئی عالمن، عالمن بھی نکرہ ہے، لیکن عالمن نے اس رجل کو کیا بنا دیا؟ خاص بنا دیا۔ صحیح، تخصیص کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ مولانا توضیح المنعوت، منعوت کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے مضاف میں بھی اس طرح کا مضاف کا فائدہ کیا یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ مضاف بتائیے کیا فائدہ مضاف کا؟ ایسا تھوڑے معرفہ معرفہ کی طرف، نکرہ اگر نکرہ کی طرف مضاف ہو تو تخصیص، نکرہ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو تعریف کا فائدہ ملتا ہے۔ یہاں نکرہ نکرہ کی صفت قرار پا رہی ہے تو تخصیص کا فائدہ ملے گا، اور معرفہ کی صفت قرار پا رہی ہے تو کیا بن جائے گا؟ توضیح۔ توضیح المنعوت یعنی موصوف کی وضاحت۔ ان کانا معرفتین، اگر دونوں کیا ہوں؟ معرفہ ہوں۔ معرفہ کا ہے، معرفتین کا اعراب کیا ہوگا مولانا غلام علی صاحب؟ کیا ہے؟ کانا کا اسم، ان کانا معرفتین، توضیح المنعوت ان کانا معرفتین۔ اسم ہے یہ، کیا ہے جی؟ خبر ہے، خبر ہے۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے بیٹا، اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ معرفتین منصوب ہے کہ مرفوع؟ آغا منصوب ہے۔ اب دیکھیے نحو جاءنی، جاءنی زید الفاضل، اب یہاں جب ہم نے کہا زید معرفہ ہے کہ نکرہ بتائیے؟ معرفہ ہے آغا، معرفہ ہے۔ معرفہ ہے۔ الفاضل کیا ہے؟
معرفہ ہے. صحیح ہے. جانی زید الفاضل، تو زید کو یہ کیا کر رہا ہے؟ تعریف کا دے رہا ہے. توضیح، یعنی زید کو کیا کر رہا ہے؟ فاضل واضح کر رہا ہے. وَقَدْ يَكُونُ النَّعْتُ لِلثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ، اور کس کے لیے منعت آتی ہے مولانا؟ مدح و ثنا کے لیے، ثنا و مدح کے لیے، یعنی تعریف کے لیے. صحیح ہے. نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بتائیے با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے اور مضاف ہے. اور اعراب پورا کرو، پڑھو کرو، تم شاعری پورا کرو. کیا چیز؟ بسم اللہ سے کرو. کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے رحمان، اور رحیم کیا ہے؟ رحیم دوسری صفت ہے. رحیم کیا ہو جائے گی؟ دوسری صفت. رحمان بھی صفت ہے. اب یہاں بتائیے اللہ کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے؟ یہ حمد و ثنا کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے ہیں. وَلِلذَّمِّ میں، اور اسی طرح کس کے لیے آتی ہے؟ برائی کے لیے آتی ہے. کس کے لیے؟ برائی کے لیے، مذمت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کی جو صفت آ رہی ہے رجیم، اس کی تعریف کر رہی ہے کہ برائی کر رہی ہے؟ ہاں مولانا، آئی سمجھ میں؟ اب دیکھیے مولانا کیا کہا ہم نے؟ وَلِلتَّأْكِيدِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ کا یہ قول فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. صحیح ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ، یہ مفعول مطلق ہو سکتا ہے؟ جی کیسے جی کہہ رہے ہو؟ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، نفخۃن کہاں منصوب ہے؟ ہاں مفعول منصوب ہوتا ہے نا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ نفحۃ واحدہ جو ہے، واحدہ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ صفت واقع ہو رہی نفختن کی. اور نفختن کا خود کا اعراب کیا ہوگا؟ نائب فاعل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی آغا نائب فاعل. ہاں نائب فاعل، موصوف، واحدہ اس کی صفت. تو کس کے لیے آ رہا ہے؟ للتاکید. اب آ جائیے، اگر اتنا سمجھ میں آ گیا ہے تنبیہات میں آئیے. کہہ رہے ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریہ للانشائیہ، نکرہ کی صفت جملہ آتی ہے نہ کہ انشائیہ. جیسے مررت برجل ابوہ قائم، تو مررت برجل ابوہ قائم، ابوہ قائم جملہ پورا خبریہ کیا ہے؟ رجل کی صفت واقع ہو رہی ہے. جملے کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ صفت.
او قاما ابو ہو، جملے فعلیہ کی مثال دے دی، ایک مثال دے دی جملے اسمیہ کی، ایک مثال دے دی جملے فعلیہ کی. پھر کہہ رہے ہیں ان الجملۃ ان وقعت بعد المعرفہ، کہ اگر جملہ واقع ہو معرفہ کے بعد، صحیح ہے، ووضحتها فهي في محل نصب على الحال، اور اگر اس جملے کو ان الجملۃ ان وقعت بعد المعرفہ ووضحتها، کہہ رہے ہیں اگر معرفہ جملے کے بعد، معرفہ کے بعد جملہ واقع ہو اور اس کو واضح کر رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ محل نصب ہوگا، اور کیا قرار پائے گا؟ حال قرار پائے گا. جیسے مررت بزید وہو راکب، میں زید کے پاس سے گزرا اور وہ کیا تھا؟ کھڑا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے الجملۃ بعد النکرۃ صفۃ وبعد المعرفۃ حال، کہ جملہ نکرہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے، اور حال معرفہ کے بعد حال واقع ہوتا ہے. مررت بزید وہو راکب، یعنی میں زید کے پاس سے گزرا اس حالت میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا. وبعد النکرۃ الخالصۃ فعلی النعت، اور جو نکرہ خالصہ ہوگا تو نعت بنے گا، کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہے جو ابھی بات میں نے کہی. وبعد النکرۃ المخصصہ، اور نکرہ مخصصہ اگر ہو، مخصوص نکرہ ہو، یحتمل الحال والنعت، حال و نعت دونوں ہو سکتا ہے. نحو رأیت رجلا کریما انفق مالہ فی سبیل اللہ. اب یہاں انفق مالہ فی سبیل اللہ، کریمن نے اس کو کیا کر دیا؟ رجل کو مخصوص کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بھائی نکرہ کو صفت کیا کرتی ہے؟ مخصوص کرتی ہے. تو رجلا کریمن جب ہم نے کہا انفق مالہ فی سبیل اللہ، اس نے اپنے مال، اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ انفق مالہ فی سبیل اللہ. یہاں حال بھی کہہ سکتے ہیں اور صفت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا احتمال پایا جائے گا. کب؟ نکرہ مخصوصہ کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ اور نکرہ عامہ ہوگا تو صرف اور صرف کیا ہو جائے گی؟ صفت. واضح ہے اولیاء اور سکینہ؟ جی. ہاں. اب دیکھیے الضمیر لا یوصف ولا یوصف به، ضمیر کسی کی صفت بنتی ہے نہ اس کی کوئی چیز صفت آتی ہے. ضمیر تنہا آئے گی، اس کو موصوف نہیں بنایا جائے گا. کلیئر؟ اب اس کے بعد آ جائے گا سوال. سوال میں دیکھیے عرف التابع واذکر اقسامہ، تابع کی تعریف کیجئے اور اس کی قسموں کو بیان کیجئے. تو کیا تھی تابع کی تعریف؟ تعریف التابع وہو کل ثان اعرب اعراب سابقہ من جہت واحدہ. صحیح ہے، یہ ہے تابع کی تعریف. اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں اذکر تعریف النعت، یہ نقصہ، وذکر اقسامہ، اور اس کی قسمیں بھی تو بیان کرنی ہیں. تو یہ قسمیں کون کون سی ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں مولانا؟ کیا؟ نعت، عطف بالحروف، تاکید، بدل. یہ قسمیں عطف بالحروف، بدل اور عطف بیان. کے بعد ہمارا دوسرا سوال کیا کہہ رہا ہے؟ اذکر تعریف النعت وبین اقسامہ، نعت کی تعریف کو بیان کیجئے. تو آئیے دیکھیے نعت کی تعریف کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں تعریف النعت وہو، ہاں سنیں، وہو یدل علی سنن وہو تابع یدل علی معنی متبوعہ. صحیح ہے. نحو جانی رجل عالم او فی متعلق متبوعہ. تو اب نعت کی اگر قسمیں بیان کرنی ہوں گی تو نعت کیا ہو جائے گی مولانا؟ یا تو نعت سببی ہوگی یا نعت حقیقی. صحیح ہے، نعت سببی یا نعت حقیقی. اور نعت کی یہ تعریف ہو گئی. دیکھیں ٹھیک ہے، پانی پلا کے بعد میں. اب دیکھیے مولانا
اس کے بعد کل ہمارے پاس ہے ما فیما یتبع النعت الحقیقی منعوت. نعت حقیقی کن چیزوں میں اتباع کرتا ہے اپنے منعوت کی؟ کتنی چیزوں میں کرتا ہے؟ 4 چیزوں میں ہے نا. یہاں پہ دکھ رہا ہے اما القسم الاول الذي يسمى نعت الحقیقی، اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. فانما يتبع متبوعه في 4 من 10 اشیاء. 10 میں سے کتنی چیزوں میں اتباع کرتا ہے؟ 4 چیزوں میں. وہ کون کون سی؟ یہ 10 چیزیں یہاں ذکر ہیں. اب آ جائیے اس کے بعد سوال ہے متى يكون النعت السببی كالنعت الحقیقی في التبعیہ. نعت سببی نعت حقیقی کی طرح طبعیت میں کب ہوگی؟ تو آئیے نعت سببی پہ مولانا عنی واحد من الاربع الثلاثه واحد من التعريف والتنكير يكون مفردا دائما يراعي معاد والتاليس والتسكين ومجال وجنب ورجل. یہاں پہ آئے دیکھیں ہاں نعت سببی کی کتنی قسمیں انہوں نے کی؟ 2 قسم کی. صحیح ہے. دوسری قسم پہ آئیے ان يحتمل الضمير يعود الى المنعوت فحينئذ يكون كالنعت الحقيقي. کہ جب ضمیر اس کے اندر موجود ہو کہ جو منعوت کی طرف کیا کر رہی ہو؟ پلٹ رہی ہو، تو پھر کس کی طرح ہو جائے گا؟ نعت حقیقی کی طرح ہو جائے گا. جیسے جاء الرجل الکریم الاب والرجلان الکریم الاب. اب یہاں رجلان تو کریمہ کہا ہم نے، الرجل الکریم الرجلان الکریمہ کہا، الرجال الکرامو کہا. دکھ رہا ہے؟ والمرأة کریمتو کہا، مؤنث کے لیے لایا. المرأتان کریمتان کریمتان الاب. یہاں پہ اب جو ہے اس کا کیا ہو رہا ہے؟ معمول عامل ہے کہ نہیں؟ کریمتا کریمتا عامل ہے. اب کیا ہو جائے گا؟ معمول. صحیح. تو اس میں کیا ہے؟ یہ اس پہ عمل کر رہا ہے. عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بالکل نعت حقیقی کی طرح سے ہے. اب آ جائیے یہاں پہ ما ہی فوائد النعت، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے مولانا. نعت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نعت اگر نکرہ ہو تو کس کا دے گا؟ تخصیص کا. اگر معرفہ ہو تو توضیح کا. یا اور کس کے لیے آتی ہے؟ مدو ثنا کے لیے، تاکید کے لیے اور ضم کے لیے. اسی لیے انہوں نے کہا اشرح ذلک بامثلۃ مفیدہ. سب کو آپ کو کس کے ساتھ بیان کرنا ہے؟ مل مراد فی قولہ الضمیر لا یوصف ولا یوصف به. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ضمیر کی نہ صفت بیان ہوتی ہے نہ اس کی کوئی صفت آتی ہے. یعنی نہ وہ موصوف ہوگی نہ وہ صفت بنے گی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد تمارین آ رہی ہیں مولانا. بس تمارین میں ابھی کروا دیں. دیکھیے کہ کنٹرول کریں. ہاں زیادہ ہیں. چلیے تمارین پہ چھوڑتے ہیں. ان سوالوں کو دیکھ لیجئے گا. سوالوں کو دیکھیں گے، ان کو دیکھ کے جب درس کو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ درس آپ کو یاد ہو جائے گا. اس میں بھی کہیں مشکل آئے گی تو بتائیے گا. تو ایک مرتبہ یہی کام کریے، سوالوں کے حساب سے درس کو پھر سے دیکھیے. ٹھیک ہے. والحمدللہ رب العالمین.